اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں سائنس آ کے کہہ رہی ہے کہ ہزاروں سال لگ گئے ہیں اس کائنات کو پیدا ہونے میں۔ تو اس سلسلے میں پہلے ہم آپ سے گفتگو کریں گے، اب ہمارے جوانوں کے لیے اس شبہے کا جواب دیں اور اسے کلیئر کریں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ وہ افراد کے جو سائنس کے بارے میں جانتے ہیں، جنہوں نے سائنس پڑھی ہے لیکن قرآن مجید کو نہیں پڑھا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اور سائنس کے درمیان ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ افراد کے جنہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے لیکن سائنس کا علم نہیں رکھتے ہیں، وہ بھی کچھ اسی طرح کا نظریہ رکھتے ہیں کہ قرآن اور سائنس کے درمیان ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کائنات کو، زمین آسمان کو اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، پروردگار نے 6 دن میں خلق کیا ہے۔ فی ستۃ ایام کی تعبیر قرآن مجید نے متعدد جگہ استعمال کی ہے، جبکہ سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ ہزاروں کروڑوں سال لگ گئے ہیں اس کائنات کو خلق ہونے میں۔ تو بظاہر سائنس کے اور قرآن کے درمیان یہاں پر ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ قرآن سائنس کا مخالف نہیں ہے۔ متعدد آیات میں پروردگار فرماتا ہے کہ تم اس کائنات میں غور و فکر کرو۔ جو انسان ہے وہ اپنے بارے میں، دوسرے انسانوں کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کرے، اور ظاہر ہے یہی سائنس ہے۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنا اور کسی نتیجے تک پہنچنا، اسی کے ذریعے سے سائنس کا علم وجود میں آتا ہے، اگرچہ اس کے مختلف شعبے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سائنس کو ہم قرآن مجید کے اوپر تھوپ نہیں سکتے ہیں، اس کے نظریات کو قرآن مجید کے اوپر ہم تھوپ نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائنس کے جو نظریات ہیں ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، خود سائنسدانوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہت کم چیزیں ایسے ملے گی کہ جو مسلم قانون کی صورت میں سائنس کے اندر پائی جاتی ہے، بلکہ اکثر نظریات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ بھی ایک نظریہ ہے، اس کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہاں پر قرآن مجید نے جو یوم کا لفظ استعمال کیا ہے، جب ہم اس کا اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں یا کسی بھی دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں، جو ظاہری ترجمہ ہوتا ہے وہ دن آتا ہے۔ اس ستۃ ایام یعنی یہ 6 دن۔ مفسرین کو جب ہم دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یوم کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ دن ہو، بلکہ دوسری بہت سی آیات ہیں جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوم کو پروردگار نے، قرآن مجید نے مختلف معنی میں استعمال کیا ہے۔ یوم کا ایک مطلب پیریڈ بھی ہے، ایک زمانہ بھی ہے، ایک دورانیہ بھی ہے۔ جیسے سورہ حمد، اس میں قرآن مجید فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا قرآن کہتا ہے قیامت کے بارے میں یوم القیامہ، یا قیامت کے بارے میں یوم الحشر، یوم المحشر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو گویا کہ قیامت کے دن کو بھی ایک دن سے تعبیر کیا گیا ہے، جبکہ روایات میں ہمیں قیامت کے بارے میں ملتا ہے کہ قیامت 50,000 برسوں پر مشتمل ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید یوم کے ذریعے سے بہت سی جگہوں پر پیریڈ کو بھی بیان کرتا ہے، ایک زمانے کو بھی بیان کرتا ہے، جو ممکن ہے سینکڑوں سال پر مشتمل ہو، جو ممکن ہے ہزاروں سال پر، ممکن ہے ملینز سال پر مشتمل ہو۔ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ 6 مرحلے ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے 6 ایام سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 8 سے 11 تک انہی مراحل کو بیان کیا گیا ہے۔ میں مختصر آپ کی خدمت میں اس کو عرض کروں گا۔ پہلا مرحلہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ دنیا ایک گیس کی شکل میں تھی، گیس کے پیمانے تھے پوری اس دنیا کے اندر، جو بعد میں آہستہ آہستہ پگھلتے ہیں اور ایک کرات کی شکل میں جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں یہ جو دائرے ہوتے ہیں یہ آہستہ آہستہ پگھل کر ٹھنڈے ہوتے ہیں اور رہنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں یہ پورے ایک نظام شمسی، سولر سسٹم کی حیثیت اختیار کرتے ہیں کہ جس کا ہم بھی حصہ ہیں۔ سورج، زمین، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ الگ ہوتی ہیں۔ چوتھے مرحلے میں یہ زمین رہنے کے قابل ہو جاتی ہے، سائنس کے مطابق بھی بہت زیادہ گرم تھی، رہنے کے قابل نہیں تھی، لہٰذا وہ دھیرے دھیرے ٹھنڈی ہوتی ہے، پروردگار اس کو رہنے کے قابل ہوتا ہے۔ پانچویں مرحلے میں زمین پر پیڑ پودے، یہ ساری چیزیں جو نباتات کی شکل میں ہیں وہ وجود میں آتی ہے۔ اور چھٹے مرحلے میں کہا گیا ہے کہ زمین پر جانور، انسان اور دوسری چیزیں خلق ہوتی ہیں۔ تفسیر نمونہ میں بھی اور دوسری تفاسیر میں بھی، تفسیر المیزان میں بھی علامہ طباطبائی نے ان 6 مراحل کو بیان کیا ہے۔ تو اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو 6 ایام، 6 دن ذکر ہوا ہے، اس سے مراد یہ 6 مرحلے ہیں کہ جس میں پروردگار نے اس پوری کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ مطلب ابھی یہاں پر وہ ایک اور سوال جو اس سے وجود میں آتا ہے، اللہ خالق ہے کہ نہیں ہے؟ جی، اللہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل۔ کیا ضرورت تھی اللہ کو کہ وہ 6 دن یا 6 مرحلوں میں کائنات کو پیدا کرتا؟
وہ کن فیکون قرآن میں آیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے، تو اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس نے 6 دن کا وقت لیا، 6 مرحلوں کا وقت کیوں لیا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروردگار قادر ہے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اور پروردگار ایسا کر سکتا تھا۔ خود قرآن مجید فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، پروردگار کے دائرے قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں ہے۔ پروردگار اگر ارادہ کرتا تو یہ کام لمحوں میں ہو سکتا تھا۔ جتنی بھی چیزیں وجود میں آتی ہیں، جتنی بھی چیزیں خلق ہوتی ہیں، پروردگار نے جتنی بھی چیزوں کو بنایا ہے ان کو مرحلہ و مرحلہ بنایا ہے، اس کے اندر تدریج کا اصول پایا جاتا ہے۔ پروردگار اگر چاہتا تو ایک انسان کو لمحوں کے اندر وہ پورا انسان بنا سکتا تھا، مکمل انسان بنا سکتا تھا، لیکن اس نے مرحلہ وار کیا ہے۔ جتنی بھی چیزیں وجود میں آتی ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ پیڑ پودے ہوں، ان کے اندر یہ قانون آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہاں پر بھی پروردگار نے اس کائنات کو اسی قانون کے مطابق، اسی اصول کے مطابق بنایا ہے۔ انسان کی طبیعت بھی اسی چیز کو پسند کرتی ہے کہ کوئی بھی کام تدریجی طور پر ہونا چاہیے اور تدریجی طور پر مکمل ہونا چاہیے۔ یہاں پر بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قانون اللہ کا ہے، کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ کیوں ہے آخر؟ کیوں اللہ نے یہ قانون رکھا ہے؟ اس میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں صرف 2 باتیں پیش کروں گا۔ ایک تو اس میں پروردگار کی عظمت، پروردگار کی قدرت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ اس میں چونکہ ہم غور و فکر کر پاتے ہیں، چاہے ہم اپنے وجود کے بارے میں غور و فکر کریں۔ انسان پہلے نطفہ تھا، وہ خون میں تبدیل ہوتا ہے، پھر وہ گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، ہڈیاں بنتی ہے، پھر وہ پورا انسان بنتا ہے، پھر انسان کی شکل میں وہ دنیا میں آتا ہے۔ یہ جو پورا مراحل جو قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں، اس کے اندر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو یہاں پر پروردگار کی قدرت ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اس کی عظمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طرح سے کائنات کی خلقت کے بارے میں بھی جب ہم ہر مرحلے کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو وہاں پر پروردگار کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، پروردگار کی قدرت سمجھ میں آتی ہے، اس کا علم سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اگر یہ سارا کچھ ایک دم سے ہو جائے، ایک دن کے اندر پوری کائنات فرض کیجئے خلق ہو جائے، ایک دن کے اندر جو ہے پورا انسان وجود میں آ جائے، دوسری اشیاء بھی ایک دم سے ان مراحل کو طے کیے بغیر ایک دم سے وجود میں آ جائے، تو ہمارے سامنے وہ عظمت پروردگار کی نہیں آ پائے گی، اس قدرت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوگا، وہ علم پروردگار کا اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہو پائیں گے۔ لہٰذا ایک جو حکمت ہے وہ یہ ہے۔ دوسری جو چیز میں پائی جاتی ہے وہ ایک تربیتی پہلو بھی ہے۔ تربیتی پہلو کیا ہے؟ تربیتی پہلو یہ ہے کہ پروردگار انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ جب تم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو، چاہے تم اپنی انفرادی زندگی کے بارے میں کوئی کام کرنا چاہتے ہو، فرض کیجئے کہ تم اپنے جسم کو پروان چڑھانا چاہتے ہو، تم اپنی روح کو پروان چڑھانا چاہتے ہو، تم کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہو، بڑے مقصد تک پہنچنا چاہتے ہو، یہ جتنے بھی کام جو ہے اس طرح کے ہیں، اس میں پروردگار ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ مرحلہ وار ہونا چاہیے، یہ تدریجی ہونا چاہیے۔ میں پروردگار جو کہ قادر ہوں، تدریجی طور پر سارے کاموں کو انجام دے رہا ہوں، لہٰذا تمہارے لیے اس میں غور و فکر کی، تمہارے لیے اس میں ایک جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ تم سارے کام تدریجی طور پر انجام دو، تاکہ وہ ایک مکمل صورت میں تمہارے سامنے آ سکیں اور تم پوری طرح سے اس مقصد تک پہنچ سکو کہ جو اس کے اندر پوشیدہ ہے، جس تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ لہٰذا اپنی تربیت میں بھی، دوسروں کی تربیت میں بھی، معاشرے کی تربیت میں بھی جب ہم تربیت کو مرحلہ وار انجام دیں گے تو وہ مکمل تربیت ہوگی۔ عام زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں گے، ایک انسان جو کامیابی کے مراحل تک پہنچنا چاہتا ہے، ایک طالب علم کامیابی کے مراحل تک پہنچنا چاہتا ہے، ایک بزنس مین دنیا کا سب سے بڑا بزنس مین بننا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک دن میں نہیں بنے گا۔ پروردگار گویا ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ تمہیں جو بھی کرنا ہے، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، مقصد تک پہنچنا چاہتے ہو، تو تمہیں اسی اصول کے اوپر عمل کرنا ہوگا جس پر میں نے عمل کیا ہے۔